درندے چوپائے دوپائے اچھلنے والے بولنے والے کودنے والے ریگنے والے اڑنے والے سب کے سب تباہ ہو جائیں گے. اللہ کی قیامت کی گھنٹی بج چکی ہے. اب سب کے سب مٹی بن جائیں گے اور مٹی سے پھر اللہ تعالیٰ پھر پیدا کرے گا. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تمہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ نے تمہیں بنایا, پانی کے قطروں میں تمہیں بنایا, پھر پانی کے قطروں سے سفید قطرے ہوئے, وہ سفید قطرے تمہاری ماں کی پیٹ میں گئے, پھر تمہارے سر کو بنایا, آنکھ کو بنایا, ناک کو بنایا, کان کو بنایا, ہاتھ کو بنایا, دل کو بنایا, پھیپھڑوں کو بنایا, پیٹ کو بنایا, ہڈی کو بنایا, گوشت کو بنایا, پوست کو بنایا اور تمہیں ایک خوبصورت انسان بنا کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سب سے اچھی تخلیق پر تمہیں بنا کر کائنات کے رب نے تمہاری ماں کی کھوج سے تمہیں نکال کر پیدا کر کے اس کی گود میں رکھ دیا. یہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں مارے گا, پھر مارنے کے بعد قبر میں اتارے جاؤ گے, مٹی کے ذرات میں تبدیل ہو جاؤ گے. پھر قیامت کے دن یوم تشقق الارض عنهم سراعا, اللہ تعالیٰ قبر کو پھاڑے گا اور اس میں سے تم کھڑے ہوگے, تمہارا باپ کھڑا ہوگا, ماں کھڑی ہوگی, بھائی کھڑے ہوں گے, بہن کھڑی ہوگی, خاندان کھڑا ہوگا اور آس پڑوس کے لوگ کھڑے ہوں گے اور سب سراعا بھاگتے ہوں گے ایک منزل مقصود کی طرف, جو منزل مقصود صرف اور صرف انسانوں کے لیے, جنات کے لیے قائم کیا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ نے سور پھونکا اور کمروں سے لوگ اتر کر چل پڑے اور میدان محشر کی طرف چل دیے. اللہ نے میزان ترازو قائم کیا. آؤ آج تمہارے اعمال کو تولا جائے گا, کتنی نیکیے کی ہیں, آؤ ثابت کرو, کتنی برائیے کی ہیں, آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. اب میزان ترازو کے اندر میرے اعمال کو تولا گیا, تمہارے اعمال کو تولا گیا, کالے کے اعمال کو تولا گیا, گوروں کے اعمال کو تولا گیا, امیروں کے اعمال کو تولا گیا, غریبوں کے اعمال کو تولا گیا, مردوں کے اعمال کو تولا گیا, عورتوں کے اعمال کو تولا گیا. آؤ سب کے سب نبیوں سے لے کر, پیغمبروں سے لے کر, متقیوں سے لے کر, صحابہ سے لے کر, اولیاء سے لے کر, عابدوں سے لے کر, مجرموں فاسق, سب در سب کھڑے ہوں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اللہ کے سامنے سب در سب انسانوں کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. زمینیں اگل دے گی, آسمان اگل دیں گے, قبریں اگل دیں گی, سمندر اگل دیں گے اور ایک آدم کا بیٹا, آدم کی بیٹی اور جنات کا بیٹا, جنات کی بیٹی, سب کے سب اللہ کی عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے. کوئی مجرم ہوگا, کوئی متقی ہوگا, کوئی نردوش ہوگا, کوئی پریشان حال ہوگا, کوئی دکھی ہوگا, کوئی غم میں ہوگا, سب اللہ کی عدالت کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے. میرے دوستوں بزرگوں, یاد رکھو, اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لو کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے. اس دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں. صرف یہاں پر انسان کو بھیجا گیا کہ اے انسان, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہمارے تیرے پیدا کرنے کا مقصد, تیرے باپ کو ہم نے بنایا, تیرے دادا کو ہم نے بنایا, تیرے پرکھوں کو ہم نے بنایا, تیرے بعد والوں کو نسل کو بنایا اور تیرے دائیں بائیں والوں کو ہم نے بنایا. ہمارے بنانے کا مقصد صرف ایک ہے, یاد رکھ, کان کھول کر سن لے کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اور جنات ہماری عبادت کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ہم صرف حکم کرتے ہیں کہ اخلاص للہیت کے ساتھ ہماری عبادت میں لگ جاؤ, چاہے کسی جگہ ہو, کسی سماج میں ہو, کسی مقام پر ہو, جو
मुखालफत करेगा, इनाद करेगा, जुल्म करेगा, तशद्दुद करेगा, जिद करेगा, हठधर्मी करेगा, बेईमानी करेगा, बेहयाई करेगा, जिना करेगा, शराब पिएगा, बेईमानी करके शिर्क करेगा, याद रखो वअम्मल्लज़ीन शक़ू फ़फ़िन्नार लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीद। जो बदबख्त होगा उसका ठिकाना जहन्नम है। वअम्मल्लज़ीन सुईदू फ़फ़िल जन्नह, जो नेकबख्त होगा उसका ठिकाना जन्नत है। बस दो ठिकाने हैं, इधर आ जाओ या उधर आ जाओ। ये जन्नतियों का रास्ता है, ये जहन्नमियों का रास्ता है। फर्क ये है कि हमने सबको बनाया, लेकिन इंसान को और इन जिन्नात को हमने मुकल्लफ बनाया इसलिए कि इंसान को ज़बान दी, आँख दी, कान दिए, हाथ दिए, पैर दिए, लेकिन उसके साथ साथ एक खमीर उसके दिमाग के अंदर रख दिया जिसको कहा जाता है कि अक्ल वाला है, ये समझने वाला है, ये इफ़हाम और तफ़हीम वाला है, ये अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई को जानने वाला है। इसलिए मुकल्लफ है कि अल्लाह की बगावत मत करना। अब अपनी अकल से फैसला कर ले कि तुझे इस रास्ते पर चलना है या इस रास्ते पर चलना है। ये नबियों का रास्ता है, ये इब्लीस का रास्ता है, ये आदम का रास्ता है, ये इब्लीस का रास्ता है, ये नबियों का रास्ता है, ये नबी के मुखालिफीन का रास्ता है। इस रास्ते पर चलेगा अल्लाह का दीदार होगा, इस रास्ते पर चलेगा अल्लाह की बगावत होगी और अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला होगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये दुनिया की जिंदगी इंसान को धोखे में डालती है, ये दुनिया की जिंदगी धोखे में डालती है। अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल पर आदमी घमंड करता है, खानदान और परिवार पर आदमी घमंड करता है। अल्लाह ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया और फरमा दिया कि माल भी और बेटे भी ये दुनिया की जिंदगी के अंदर जीनत है, आखिरत में कोई मकाम नहीं। आखिरत में क्या चीज है? अल्लाह तो साफ ऐलान कर देता है, जब कब्रों से फटकर कब्रों के अंदर से तुम्हारे लाशें खड़े होंगे तो आओ, अल्लाह ताला सबसे पहले ये काम करेगा, अल-यौम फला अंसाब बैनहुम यौमइदिन वला यतसाअलून। ये क़यामत का दिन है। आज अल्लाह ताला सबसे पहले तुम्हारे रिश्ते नातों को तोड़ देगा। माँ, बाप, बेटा, बहन, भाई, बीवी, सबके रिश्ते टूट गए। अब क्या होगा? अल्लाह का कुरान कहता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही। आज क़यामत का दिन इतना होलनाक होगा कि भाई भाई को देखकर भागेगा, बाप बेटे को देखकर भागेगा, बेटा माँ को देखकर भागेगा, शौहर बीवी को देखकर भागेगी, बीवी शौहर को देखकर भागेगा। आज वो मोहब्बतों के रिश्ते आज अदावत में बदल गए। अल्लाह का कुरान कहता है, यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनी। अल्लाह की क़यामत का दिन इतना खतरनाक होगा कि मुजरिम देखेगा कि अल्लाह सजा दे रहा है और अल्लाह का गुस्सा है और अर्श इलाही कांपता है। तो मुजरिम ये कहेगा, या अल्लाह मेरे भाई को मेरे बदले ले ले, मेरी बीवी को ले ले, मेरे बाप को ले ले, मेरी माँ को ले ले, मेरी औलाद को ले ले, या अल्लाह मुझे जहन्नम से आजाद कर ले। अल्लाह का कुरान कहता है, कल्ला इन्नहा लज़ा, अल्लाह हरगिज़ भी नहीं, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, एक का गुनाह दूसरे की कांधों पर नहीं डाला जाएगा। अल्लाह साफ कहता है, इस दुनिया की धोखे की जगह में रहकर एक ईमान का कलमा पढ़ने वाला, नबी से रिश्ता रखने वाला, कुरान से मोहब्बत करने वाला इस दुनिया के धोखे में आता है और अपने आखिरत को तबाह करता है। किसके लिए? माल के लिए बेईमानी करता है, शहवत के लिए ज़िना करता है, ख्वाहिश के लिए हरामखोरी करता है, ज़बान की लज्जत के लिए झूठ बोलता है, सूद खाता है, बेईमानी करता है, जुल्म करता है, तशद्दुद करता है।
اللہ کی بغاوت کا جھنڈا بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کرتا ہے کہ اے ایمان والو دنیا کے دھوکے میں مت آنا، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اس دنیا کے گھر سے زیادہ بڑا گھر، لازوال گھر آخرت کا گھر ہے کہ اس جنت کے اندر جو چلا گیا خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا، اس کو کوئی جنت سے نکال نہیں سکتا۔ اپنی آخرت کے ٹھکانے کو برباد مت کرنا، اللہ سمجھا کر دیتا ہے اور دنیا کی حقیقت کو بتلاتا ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ موت مجھے نہیں آئے گی، میں زندہ رہوں گا، اللہ صاف اعلان کر دیتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہیں بھی تم ہو، چاہے محفوظ ترین کڑین اپنے محلوں میں تم چھپے ہوئے ہو، اللہ کے موت کا فرشتہ وہاں بھی اچک لے گا۔ اگر اس کی پہنچ وہاں نہ ہوتی، سوئے محل والے زندہ رہتے، مال والے زندہ رہتے، نہیں، اس کا کپڑ و مائز کسی سے نہیں، وہ رشوت نہیں لیتا، وہ لالچ میں نہیں آتا، وہ نرمی کو نہیں دیکھتا، وہ معصومیت کو نہیں دیکھتا، وہ پچھلے چھٹنے والے پریوار کو نہیں دیکھتا، وہ ننھے منھے بچوں کو بلکتا ہوا نہیں دیکھتا، وہ ماں باپ کو بلکتا ہوا نہیں دیکھتا، وہ بیوی کو روتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ جب موت کا حکم ہوتا ہے تو اچک کر لے جاتا ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اس کے دل کے اندر کوئی احساس نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ موت کے فرشتے کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اتنے لوگوں کی تو جان لیتا ہے، کوئی ہے ایسا جس کی جان لیتے ہوئے تجھے ذرا احساس پیدا ہوا؟ تو اس نے چند لوگوں کے نام بتلائے، ان میں سے ایک شداد کا نام بتلایا، جو اللہ کے نبی کے مقابلے پر جب نبی نے کہا، صالح نے کہ میرے ہاتھ پر ایمان کا کلمہ پڑھو اور اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو، نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، اور دنیا کے سب سے بڑے مالدار شداد نے مقابلہ کیا اور یہ کہا کہ جس جنت کی بات تو کرتا ہے، ہم اس جنت کو یہاں جیتے جی اس دنیا میں رہتے رہتے تیار کرتے ہیں۔ اس نے 100 سال لگائے جنت کو تیار کرنے میں، ساری دنیا کے انجینئر بلائے اور سارا دھن لگا دیا، دولت لگا دی، اور وہ جنت جب تیار ہو کر کھڑی ہو گئی، اور اس جنت کو 100 سال کے بعد جب وہ دیکھنے کے لیے اندر داخل ہوا، ایک قدم جنت میں تھا اور ایک قدم باہر تھا۔ اللہ نے حکم دیا، جاؤ اس کا دوسرا قدم اٹھنے سے پہلے اس کی روح کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ وہ بالکل ترس نہیں کھاتا۔ جب موت کا اجل، لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا پروانہ آتا ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک سکند بھی اس کو اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا، فوراً اچک کر لے آتے۔ انسان قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور اس سے نامہ اعمال کے مطابق سوال ہوگا، لا یغادر صغیرہ ولا